زندگی الجھانے کے لیے نہیں، کاموں کو سلجھانے کے لیے ملی ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوں اور جہنم سے بری کر دیے جائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، تو ان الفاظ کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے۔ اب یہ الفاظ کوئی اتنے مشکل بھی نہیں، لمبے بھی نہیں، ہر عورت آسانی سے یاد کر کے ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں پڑھ سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان الفاظ کے 10 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی دعا میں یہ الفاظ کہے اے گردنوں کے آزاد کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے کہا اے گردنوں کے آزاد کرنے والے، لہذا میں نے اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع میں 3 مرتبہ نہایت دل کی گہرائیوں سے پڑھے سبحان ربی العظیم، تو اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ الفاظ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، مگر پڑھتے ہوئے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کا تصور ہو، اپنی عاجزی ملحوظ ہو اور دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کا برتن صاف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی جتنا سالن تھا اس میں سے آدھا کھانے کی ضرورت تھی تو آدھا تو ضرورت کی وجہ سے کھایا اور باقی آدھا برتن کو صاف کرنے کی نیت سے کھایا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کھانا کھا لے اور کھانے میں اس کی جب ضرورت پوری ہو تو برتن میں اتنا سالن بچ جائے جو 3 لقموں سے کم ہو، تو پھر اتنے سالن کو چھوڑنا اچھا نہیں، بلکہ اس کو کھا لینا اور برتن کو صاف کر دینا یہ سنت ہے۔ لہذا ایسے برتن کو جو آدمی صاف کرے گا تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ اس نے مجھے صاف کیا تو اس کے گناہوں کو صاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دوزخ سے اس بندے کو بری فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں خاوند، بیوی اور بچے سب مل کر دسترخوان پہ کھانا پائیں، جس گھر میں خاوند، بیوی اور بچے سب مل کر دسترخوان پر کھانا کھائیں، اٹھنے سے پہلے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گویا وہ جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے، بہت سارے گھروں میں ایسی ہی عادت ہے، مگر عورتوں کو یہ علم نہیں کہ حدیث پاک میں اس کا اتنے فضائل آئے ہیں۔ اگر اس کو سنت سمجھ کے، حکم سمجھ کے، دین سمجھ کے کریں گی تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر اس کو دنیا کا رواج سمجھ کے کہ جی سب کو مل کے کھانا چاہیے تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑے خاوند کے لیے، بچوں کو بھی سمجھانا پڑے، تو اس وقت مل کے کھانا کھانے کی عادت ڈالیے۔ اس سے تو ایک دل مانوس ہوتے ہیں، دوسرا بچوں کو ماں باپ کے ساتھ مل کر بیٹھنے کھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کل تو نئی تہذیب ایسی، ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، چنانچہ سب جاب پہ جانے والے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، جو اٹھتا ہے بس وہ فریج سے کوئی چیز نکال کے کھا لیتا ہے، اور کھانے میں بھی فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں۔
اور اللہ مارے ان فاسٹ فوڈوں کو کہ اس نے تو دسترخوان پہ بیٹھنا ہی ختم کر دیا. بس ان کو کھانے کے لیے پکی پکائی تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے، اپنا کھا کے وہ اپنے دفتر کی راہ لیتے ہیں. ہم نے یورپی ملکوں میں دیکھا کہ جب بیوی دفتر میں جاتی ہے تو خامد گھر پہ ہوتا ہے، اور جب بیوی گھر پہ ہوتی ہے تو خامد دفتر گیا ہوا ہوتا ہے. نہ کھانا اکٹھا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، نہ دن رات اکٹھا گزار سکتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو ان کا آپس میں ملاپ بھی ہفتے کے بعد ہوتا ہے. اور اس دن بھی چونکہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور لانڈری کرنی ہوتی ہے اور بل پے کرنے ہوتے ہیں اور کتنے کام سمیٹنے ہوتے ہیں، تو وہ دن بھی ان کا اپنے کاموں کو کرنے میں لگ جاتا ہے. اور میاں بیوی کمائی کی مشین بنے ہوتے ہیں، گھر کے خرچے چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کیا زندگی ہوئی؟ تو شریعت نے کہا کہ میاں بیوی بچے اگر سب مل کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. دیکھیں اس سے نا الفتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، بچوں کو ماں باپ کا پیار ملتا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ویسے تو کئی مرتبہ خامد گھر میں بیوی کو موقع ہی نہیں دیتے ایسی بات کرنے کا. بیوی بیچاری موقع ہی ڈھونڈتی رہتی ہے. خامد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو دیر سے گھر پہنچے اور آتے ہی آنکھوں میں نیند بھری ہے، اور بیوی سے کہہ لیا کھانا تو میں باہر دوستوں میں کھا کے آیا ہوں، بس اب میں سونا چاہتا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو. اب وہ بیوی بیچاری کیا کرے کہ جب خامد ہی اس کا ایسا. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر خامد اپنے کام کاج کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے ذرا دیر سے آتا ہے تو بیوی صاحبہ کہہ کے سو جاتی ہے کہ اچھا فریج میں کھانا پڑا ہوگا، خود ہی گرم کر کے کھا لینا، مجھے ڈسٹرب مت کرنا. تو شریعت نے ایسی زندگی جو علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا ہو کر گزاری جائے باوجود شادی شدہ ہونے کے، اس کو ناپسند کیا. لہذا مسلمان گھرانوں میں بیوی، بچے، خاوند سب مل کر اگر دسترخوان پہ کھانا کھائیں تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی نیک متقی پرہیزگار عالم کو، یعنی اللہ کے ولی کو، عقیدت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اگر کسی نیک بزرگ کو دیکھیں گے تو ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور عورتیں اگر کسی عالمہ فاضلہ نیک بیوی کو اس محبت عقیدت کی نظر سے دیکھیں گی، ان کے بھی گناہ اللہ معاف فرما دے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دعا مانگتے ہوئے 3 مرتبہ جنت مانگے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ماں کئی مرتبہ بیٹا کہتے ہیں امی مجھے یہ لینا ہے، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا نہیں لینا، مناسب نہیں ہوتا. وہی بیٹا دوسری مرتبہ کہہ دیتا ہے تو ماں ذرا نرم پڑ جاتی ہے، اور اگر تیسری مرتبہ کہہ دیتے ہیں تو وہی چیز لے کے دے دیتی ہے. تو بچے کا بار بار کہنا ماں کے دل کو موم کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح بندے کا بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ رب العزت کو اس کے اوپر مہربان فرما دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ ہم رمضان مبارک میں روزانہ یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ بندہ اپنی خواہش پر عمل کر سکے، گناہ کر سکے، موقع بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، گناہ کا موقع ہے، مگر اللہ کے ڈر سے بندہ اس گناہ سے بچ جائے
تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب خاوند گھر پہ نہیں، کسی غیر محرم کا فون آ گیا، عورت بات کر بھی سکتی ہے اگر چاہے، مگر اللہ کے ڈر سے نہ کرے۔ جوان بیٹی گھر میں ہے، اب کسی نے فون پہ رابطہ کیا، چونکہ آج کل یہ فون بچیوں کی عزتوں کا خون کر دیتے ہیں، اس لیے ایک بڑی مصیبت ہے آج کے زمانے کی۔ پہلے وقتوں میں تو کسی نے کسی جوان بچی سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس مرد کے لیے مصیبت ہوتی تھی، وہ کیسے رابطہ کرے، وہ کیسے اس کے گھر کے قریب پہنچے۔ اس کو ڈر ہوتا تھا کہ لوگ مجھے اس گلی سے آتے جاتے دیکھیں گے تو مجھ پر باتیں کریں گے، اور اس کے گھر کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے خفا ہوں گے، تو لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن یہ جو نئی زندگی کی سہولیات ہیں، انہوں نے جہاں انسان کو سہولت دی وہاں شیطان کو بھی سہولت مل گئی، تو شیطان اپنے ایجنٹوں سے بہت سہولت سے کام کروا لیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بس گھر میں بچی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے اور اس کو SMS میسج آ رہے ہیں اور اس کو فون آ رہا ہے، اور فون بنانے والوں نے بھی اس میں گھنٹی کی آواز کی بجائے وائبریشن کا سلسلہ بنا دیا تاکہ پاس بیٹھے کو پتہ نہ چلے۔ تو محفل میں بیٹھے بھی اگر کال آ جائے تو جسم جیب میں ہو تو جسم کی تھرتھراہٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے یاد کیا، تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، باتھ روم میں چلے جاتی ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو اتنی بڑی یہ مصیبت ہے آج کے زمانے کی کہ یوں سمجھیے کہ جس طرح مومنین کے لیے جہاد کرنا مشکل بن گیا کہ ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ راکٹ اور میزائل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح آج نیک بیویوں کو عزت بچانے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ان سے رابطے لوگوں کے لیے کرنے آسان بن گئے ہیں۔ بیڈ روم میں بچی ہوتی ہے، اپنے اکیلی ہوتی ہے، اس وقت اگر اس کو کسی غیر محرم کا فون آئے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے یہ فون عزتوں کا خون کر دیتا ہے، اس کو بچیوں کے ہاتھوں میں مت جانے دیجئے، ان کی عزتوں کی حفاظت کیجئے۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ بچی باہر نکلی کسی کام کے لیے، کسی مرد نے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ بات کا اگر جواب دے دے تو کوئی قریب بھی نہیں، یعنی گناہ کا موقع ہے، مگر وہ اللہ رب کے ڈر سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم گناہوں سے آج بچیں گے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بری فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ کسی کو شرمندہ کر سکتی ہیں کسی غلطی پر جو آپ کو پتہ چلا، مگر آپ اس کو معاف کر دیتی ہیں، تو آپ نے گویا ایک گناہ کر سکتی تھی، نہ کیا، اس پر بخشش ہو جائے گی۔ آپ کسی ایسی عورت سے ملی جو کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتی، اب آپ وہاں اگر غیبت کرتی تو مزہ آتا، موقع تھا غیبت کرنے کا، سننے والی بھی مزے لے کے سنتی، مگر آپ اپنی زبان کو بند رکھتی ہیں اور اس موقع پر یہ گناہ نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ تو اس کے کتنے مواقع ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ جب گناہ کا موقع میسر ہوتا ہے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ سے بچ جائے، پروردگار اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں مومنین اور مومنات کی مغفرت کی دعا کرے کہ اے اللہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ جو شخص اپنی دعا میں دوسرے اہل ایمان
مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرے تو جتنے دنیا میں مومن مرد اور عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو دیکھیے یہ کتنا آسان عمل ہے، جہاں ہم اپنے لیے دعا مانگے وہاں تمام مومنین مومنات کے لیے، مسلمین مسلمات کے لیے دعا مانگے، سب کی خیر ہو۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو دعا مانگتے ہوئے یہ کہے یا رب الارباب، اے پالنے والوں کے پالنے والے، تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں ان الفاظ سے کہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ تو دیکھیے یہ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کے کرنے سے جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے اور اللہ رب العزت انسان کو گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں۔ احادیث میں جنتی عورت کے بارے میں بہت تذکرے